ماں کا خواب۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں ہمیں صبر و تحمل کا سبق اور درس دیا ہے کہ دکھ اور مصیبت میں ہمیں صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی دکھ کم ہو جاتا ہے یا جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر صبر و تحمل کریں گے تو دکھ بھی کم ہوگا اور جزا بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ چلیں علامہ اقبال کی نظم شروع کرتے ہیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑا اور جس سے میرا اضطراب۔ علامہ اقبال ایک والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک رات سوئی تو اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ والدہ نے خود ہی کہا ہے کہ وہ ایک رات سوئی اور خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ ماں نے یہ دیکھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اسے کہیں کوئی راہ نظر نہیں آتی کہ اس نے کہاں جانا ہے، یعنی اسے کچھ نظر نہیں آتا، ہر طرف بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ والدہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ اندھیرا تھا اور ڈر کی وجہ سے اس کے پورے جسم کا ایک ایک بال کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، اور اس کا قدم خوف کے مارے، خوف کی وجہ سے اٹھنا مشکل تھا۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی، تو دیکھا کتار ایک لڑکوں کی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ کچھ حوصلہ کر کے وہ آگے بڑھی، راستہ تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن حوصلہ کیا اور تھوڑا سا آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لڑکوں کی ایک قطار جا رہی ہے، یعنی قطار بنا کر لڑکے کہیں جا رہے ہیں۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، کہ ان سب لڑکوں کا بہت خوبصورت اور قیمتی لباس تھا اور انہوں نے ہاتھوں میں دیے اٹھائے ہوئے تھے جو سب کے سب جل رہے تھے۔ علامہ اقبال نے والدہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خواب میں دیکھ رہی ہے کہ جو لڑکے قطار میں جا رہے ہیں سب کے ہاتھوں میں دیے ہیں۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ کہ وہ لڑکے جو قطار میں جا رہے تھے آپس میں بات چیت نہیں کر رہے تھے، وہ بالکل خاموش تھے، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے وہ مسلسل چل رہے تھے۔ اور وہ کہتی ہے والدہ جو خواب دیکھ رہی ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں یا اس نے کہاں جانا ہے۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ علامہ اقبال نے والدہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور کہاں جا رہے تھے، یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس لڑکوں کی جو قطار ہے اس میں اسے اپنا بیٹا بھی نظر آیا۔ جو وہ لڑکے جا رہے تھے قطار کے اندر تو اس میں اس کو اپنا بیٹا بھی نظر آ گیا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ اس نے اپنے جو بیٹے کو دیکھا تھا وہ قطار میں سب سے پیچھے تھا اور وہ بالکل ایسا چل رہا تھا، ان کے ساتھ تیز نہیں چل پا رہا تھا۔ اور ایک اور جو بات نظر آئی کہ تمام لڑکوں کے ہاتھوں میں دیا جل رہا تھا لیکن اس کا دیا بجھا ہوا تھا، لیکن وہ دیا جو اس کے ہاتھوں میں تھا اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں وہ جل نہیں رہا تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ علامہ اقبال نے اس والدہ کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میری جان،
میری زندگی تم ہمیں چھوڑ کر کہاں آ گئے تھے؟ ہمیں دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا اور کہاں چلے گئے؟ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ والدہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ جب تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے تو تیری جدائی میں ہر وقت بے قرار رہتی ہوں اور رو رو کر برا حال کرتی ہوں، اپنا آنسوؤں کے ہار پروتی رہتی ہوں، یعنی اس کی یاد میں ہر وقت روتی رہتی ہوں۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ والدہ ابھی تک اپنے بیٹے سے باتیں کر رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ذرا بھی ہماری پرواہ نہیں کی کہ ہم تیرے بغیر کیسے زندگی گزاریں گے، چھوڑ کر تم چلے گئے، یہ وفا نہیں ہوتی، وفا تم نے نہیں کی اور ہمیں اکیلا چھوڑ کر خود چلے آئے۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ جب بچے نے اپنی والدہ کی آواز سنی اور پریشانی کو دیکھا، اس کی دکھ اور مصیبت کو دیکھا تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ قطار میں جا رہا تھا تو منہ پھیر کر والدہ کی طرف دیکھا اور والدہ کی جو باتیں والدہ نے اس کے ساتھ کیں اس کا جواب کچھ ان الفاظ میں دیا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا۔ کچھ دیر تو اس کا بیٹا خاموش رہا، لیکن پھر اپنا دیا جو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، جو جل نہیں رہا تھا، وہ دکھا کر اپنی والدہ سے کہنے لگا۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ اپنی والدہ سے وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے والدہ محترمہ، جو میری جدائی کی وجہ سے تو ہر وقت روتی رہتی ہے، صبر و تحمل نہیں کرتی، یہ رونا دھونا جو ہے اس میں میرا کچھ بھی بھلا نہیں ہے، اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے مجھے کوئی سکون راحت نہیں ملتی اور نہ ہی تجھے ملتی ہے کہ تو بھی روتی رہتی ہے۔ سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ کہ تو سوچ رہی ہے کہ یہ میرا دیا کیوں بجھا ہوا ہے، تمام کے دیے جل رہے ہیں، اے والدہ جو تو رو رو کے آنسو بہاتی ہے، ان آنسوؤں کی وجہ سے یہ میرا دیا بجھ چکا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ نظم کہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر و تحمل عطا کرے۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔